بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو کس طرح پیدا فرمایا، اور اماں حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کیا رکھا، اور ادھر شیطان مردود نے عورت کی مدد سے کس طرح اپنی دشمنی کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیا، اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ زمین پر کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو جنت میں تمام تر نعمتیں اور سہولیات موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو لیٹا ہوا پایا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، ٹھہر جائیے، پہلے ان کا حق مہر ادا کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا حق مہر کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ پہلے ہی جب آپ جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی ان کو بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی تخلیق کے بعد جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جتنا عرصہ جنت میں رہے، آپ دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہا۔ اس مردود کی کوشش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی طرح اللہ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ چنانچہ شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں
وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں کا جو لباس تھا وہ جنتی تھا، اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ دونوں کا لباس جنتی درختوں کے پتوں سے بنا ہوا تھا، جس سے ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں۔ اب شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا کہ وہ اس درخت کے پاس جائیں اور جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا پھر کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت اماں حوا سوچنے لگیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ ہمیں جنت میں کہیں اور مقام پر جانے یا کوئی اور پھل کھانے سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ شیطان مسلسل اماں حوا پر وار کرتا رہا، اور آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اس درخت کا پھل کھا کر دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو مکمل انکار کر دیا، لیکن حضرت حوا کا بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کا پھل کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کار وہ دونوں اس درخت کے پاس گئے اور اس پھل کو کھانے لگے۔ ابھی ان دونوں نے اس پھل کو مکمل طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت پریشان ہوئے، اور وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے، تاکہ وہ جنت کے پتے استعمال کر کے اپنا پردہ بنا سکیں۔ تو جیسے ہی ان دونوں نے اس پھل کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس پھل کو کھانے کے لیے منع نہیں کیا تھا، اور کہا تھا کہ شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم زمین پر ایک خاص مدت تک رہو گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں پر ہی مرنا ہے اور پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر اترے تو یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ گندم کے 7 دانے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو کھانے کے لیے روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اس خطا کی معافی کے لیے ایک کثیر عرصے تک آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی اس گریہ زاری پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کو معافی کی خبر پہنچاؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس معافی کا پیغام لے کر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔
پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور جسمانی بناوٹ کے تغیر کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے شیطان مردود نے عورت کو ورگلایا، اور اسی طرح انسان کو بہکانے کے لیے شیطان مردود عورت کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے نیک لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔